الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالصۃ لک من دون المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں اور امت کی ماؤں بہنوں، آج کا ہمارا سبق ہے کثرت ازدواج۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ 11 شادیاں کیے۔ اس میں غیر مسلم بھائی آپ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک عام انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے طرح طرح سے اس کے جوابات دیے ہیں۔ میری بھی خواہش ہوئی کہ ایک نئے طرز سے آپ حضرات کے سامنے، نیا تو طرز نہیں ہوگا، اگر طرز نیا ہوگا بات نئی نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو بدعت ہو جائے گی، بات وہی ہے، اور اس کے ماحول، اس زمانے کے ماحول کو بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کے 90 رکوع میں آیت ملے گی آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ضرور بھی ضرور تم لوگ مشرکوں سے اذیت دینے والی باتیں سنو گے، اذیت دینے والی باتیں۔ اب یہ ہم چونکہ حافظ قرآن ہیں، آیت نمبر یاد نہیں ہوتی، آسانی کے لیے میں بتلا دے رہا ہوں۔ رکوع، پارہ اور سورت ہم کو یاد ہوتی ہے۔ آیت نمبر ہے 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 186۔ ضرور بھی ضرور اللہ پاک تم کو تمہارے مالوں کے اعتبار سے اور خود تمہاری جان کے اعتبار سے آزمائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بھی ضرور، یہ عربی کا صیغہ ہے، اس کو نفی تاکید بلند کہتے ہیں۔ ضرور بھی ضرور تم لوگ سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے سنو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہے، اوتوا الکتاب جن کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا، تکلیف دہ باتیں وغیرہ تم سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ بہت بہترین باتوں میں سے ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی کی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، اس طرح سے بھی کہے، اور خود وہ جملہ بھی ہے قرآن شریف میں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بس قرآن کی آیت ابھی نازل کیا چند دن پہلے بہت سے لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ یہ لوگوں کو چبھتا۔ ارے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 سال، 11 شادیاں کی ہیں۔ شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت ہے، 22واں پارہ آیت نمبر 50، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ جو شادی ہے، جتنی بھی کرایا اللہ نے کرا، میں کرا، یہ خالص ہے آپ کے لیے، مومنین کے علاوہ خالص آپ کے لیے۔ 11 میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کنواری تھی، 10 کے 10 بیوہ تھے، بیوہ۔ عجیب تماشا ہے کہ اس زمانے میں لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہے، مفتون کہے، شاعر بھی کہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ اتنے شادیاں کیے۔ اس زمانے میں تھا، اس طرح سے کرتے تھے شادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کرے، حضرت فاطمہ سے شادی کرے۔ حضرت زید، پوری قرآن میں 22 پارے کے دوسرے رکوع میں اس صحابی کا نام ہے، فلما قضى زید۔ زید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 7 سال کے چھوٹے ہیں، تاریخ پیدائش میں تھوڑا اختلاف ہو تو 6 سے 7۔ وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے ابا بھی، ان کے چاچا بھی آئے تھے، اور ان سے بات چیت جب کیے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی رہنا پسند کیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, ہاتھ پکڑے لے گئے خانہ کعبہ کے پاس کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. تو زید بن محمد کہنے لگے لوگ. پھر وہ سورہ احزاب کی آیت جب نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ ان کے آبا کے ساتھ ہی نام لگانا چاہیے. تو لگے ہاتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ بچوں کو جو ہم گود لیتے ہیں, بچوں کو گود لیتے ہم, مطلب یہ ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہوئی, بہت تڑپ ہے, تو گود لے لیتے, سرٹیفکیٹ میں نام اپنا لگاتے. ناجائز ہے, حرام ہے. کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. صراحت ہے, نص موجود ہے, قرآن شریف کی آیت ہے 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں, سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں. بات سمجھیں, بہت آسان ہے. سبق کے طور پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شادیاں کی ہیں, اس کے اوپر جملے کسے گئے. تو میں شروع میں قرآن شریف کی آیت پیش کیا 4 پارے کی, جس میں اللہ رب العزت بتلا دیے کہ اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی ایسی ایسی باتیں کریں گے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. یہ بات ذہن میں. اب یہ بتلا رہا ہوں کہ اس زمانے کے حالات. اس سے پہلے بھی یہ بھی بتلایا کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے اشکالات اور بہتان بھی لگاتے تھے, جھوٹے باتیں منسوب کرتے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا, ایک شخص بھی کافر پرلے درجے کے جو ہے یہ نہیں کہے کہ آپ کی عمر اتنی, تم عائشہ سے شادی کریں, ایک بھی نہیں بولا. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر یہ سمجھنا ہے, جب یہ سمجھیں گے تو آسان ہو جائیں گے. کہ بتلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے نہیں کرے, تو بہت سے مسلمانوں سے سن لیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی, 15.5 سال. وہ جوڑا اچھا تھا حضرت علی کا 22.5 سال, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے. تو غزوہ بدر کے بعد, جو غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی رمضان میں, تو غزوہ بدر کے بعد احد سے پہلے شادی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس وقت 16 سال چل رہا تھا حضرت فاطمہ کا. تو بہترین جوڑا ہے, ذرا زیادہ تفاوت نہیں ہے نا. لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہی ہوئی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرائے کہ بہترین کرائے تو اللہ کی طرف سے ہو. پھر آگے چل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی بیٹی سے شادی کرے. اس زمانے میں نہیں تھا ایسا. اس زمانے کے اعتبار سے لوگ اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم جیسے کمزور ہیں ویسا سمجھ رہے. حضرت زید کا بتلا رہا ہوں, تھوڑا ان کا تعارف کرایا, قرآن میں نام ہے یہ بھی بتلایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شادی کی ہے, کس سے کی ہے؟ ام ایمن سے کی ہے. ام ایمن کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بولتے تھے, یعنی ان کے ابا کی, حضرت عبداللہ کی باندی تھی, ساتھ رہے. میری ماں کہتے تھے. ترغیب دیے کہ کوئی چلتی پھرتی اگر جنتی سے شادی کرنا چاہے تو ام ایمن سے کرنا چاہیے. تو حضرت زید کرے حضرت ام ایمن سے شادی, جس سے پیدا ہوئے اسامہ, جس سے پیدا ہوئے اسامہ. اچھا لگے یاد, پھر یہ بھی یاد رکھ لو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر مبارک تھی 16 سال, 17واں چل رہا 10 ہجری میں. ایک اسما نام کی ایک صحابیہ, کئی ہے اسما بنت امیس وغیرہ, اسما بن یزید, اسما بن معاویہ وغیرہ, لیکن اتنی بات ہے کہ اسما نام کی تھی. وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئی. 10 ہجری میں شوہر کا ان کا طلاق وغیرہ ہو گیا. عدت گزرنے بھی نہیں پائی کہ امیر معاویہ کا بھی خطبہ آ گیا, بائی ڈاٹا, اور دوسرے صحابہ کا اور اسامہ کا بھی. یعنی ایک نوجوان بچہ جس کی عمر 16 سال ہے, وہ 35 سال کی عورت سے شادی کر رہے, وہ بھی بیوہ سے, ان سے شادی کر رہے.
اتنے بات سمجھنے کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی ہے، یہ مسند وغیرہ میں روایتیں مل جائے گی کہ دنیا کے اس زمانے کے حساب سے پہلوانوں جیسی طاقت اور باضابطہ وہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، 30 کی بھی روایت ہے، 40 کی بھی روایت ہے کہ اتنی اللہ رب العزت نے طاقت دی تھی، قوت باہ۔ 63 سال کی عمر میں بھی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ساتھ تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک حج کیے۔ حج کے بعد ایک رات میں کان یطوف علی نساء کے الفاظ آتے ہیں، ایک ہی رات میں 9 ازواج مطہرات کے پاس ہوئے اتنی عمر میں۔ اور حضرت ابو بکر کا بھی جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیوی پریگننٹ تھی 63 ایئرس میں۔ سمجھ رہے ہوں گے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے بھی بھوکے رہتے، کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اور اگر ہم آج 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو پیٹ میں چوہے دوڑ لیں، چچوندریاں دوڑ رہے بولتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تھے۔ ہاں، اور کتنے خوبصورت ہے، مانو کتنے خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو کلیجے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ اور بے شک صحابہ کرام وہ قربانیاں دیے، چہرے انور کو سامنے رکھے، دیکھے، احد میں ہیں، اس میں ہیں، شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہی شادی کرائے، اللہ رب العزت کرائے۔ اتنی بات ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ چند صحابہ، جیسا ایک نشست میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائے، معلوم ہے آپ کو، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ویسے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے۔ اور اب غزوہ بدر میں کا اگر قصہ آپ پڑھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنے بدر میں جتنے صحابہ تھے اللہ پاک سب کی مغفرت کی، جو چاہے کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے اب ایسے اعمال سرزد نہیں ہوں گے جو ان کو نعوذ باللہ جہنم میں لے جانے والے ہوں، ایسے نہیں ہوں گے ان سے۔ اگر ہو بھی جائے تو کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جائے گی، توبہ بھی کر لیں گے، جیسے حاتب بن ابی بلتع کے متعلق آیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے بعد افضل الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2-2.5 سال چھوٹے۔ ان کی بیوی کا نام 2 آتے ہیں، قتیلہ یا قتیلہ یا قتلہ۔ دوسری بیوی آتی ہیں ام رومان، تیسری بیوی اسماء بنت امیس، چوتھی حبیبہ بنت خارجہ۔ 4 شادیاں ہوئیں۔ بعض روایت سے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 بھی کیے، یا ہو سکتا ہے قتیلہ یا قتلہ کو الگ الگ کر دیے تو 5، مطلب اتنی بات تو طے ہے کہ 4 کیے۔ اور لگے ہاتھ، میں اکثر یہ کہا کروں گا بیانات میں، میری زبان پر ہے لگے ہاتھ۔ لگے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہے، بیان کرتے کرتے اس کے متعلق اگر کچھ یاد آ جائے تو میں ساتھ میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ اسماء بنت امیس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، حبشہ میں تھے، وہاں سے آئے، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماء بنت امیس سے شادی کرائے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرائے، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے اور حج کے موقع پہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کرے حضرت اسماء بنت امیس سے، اور علی کون؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے، 10 سال تھے، چھوٹے عمر میں۔ کوئی شرم، کوئی حیا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے شرم حیا کی۔ شرم و حیا وہاں پر کرنا ہے جہاں پر دوسرے کی بیوی ہو اور انہوں تاک جھانک رہے ہو، جس کو اللہ پاک فرمایا 24 پارے میں، 24 پارے کے 7ویں رکوع میں، یعلم خائنۃ الاعین،
اللہ پاک آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شادی کی، ایک زینب، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جسے قریبہ، یہ مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دی۔ پہلے کیے تھے، وہ قرآن شریف کی آیات دوسرے پارے میں ہیں، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی 11ویں رکوع میں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، دونوں کو بھی خطاب ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ ملیکہ تیسری بیوی، ان کو بھی مشرکہ ہونے کے باعث طلاق دی۔ چوتھی ہے عاتکہ بنت زید، ان کو بھی طلاق دی۔ اور ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم۔ اچھا دیکھیے، ام کلثوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی ہے نا، رقیہ ام کلثوم زینب، اور یہاں پر اپنی بہن ہی کا نام، خالہ کا نام پہ رکھے حضرت فاطمہ ام کلثوم۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے نام، جیسے محمد بن نبی بکر، محمد نام رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسما، کئی اسما ملیں گے آپ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما نام رکھے، اور اسما بنت امیس ابھی پڑھے نام رکھے۔ میں یہ لگے ہاتھ مسئلہ بتلا رہا ہوں، یاد رکھیں۔ لوگ پوچھتے مجھ صاحب ایک نام بتلاؤ، میں ایک نہیں 10 نام بتلا دوں، یہ نام لے لیجئے، صحابہ کا، صحابیات کا نام ہے، یہ لے لیجئے، کوئی نیا نام بولو۔ ارے آپ دیکھو، صحابہ کو نام نہیں معلوم تھا، چاند کے لیے قمر استعمال کرتے ہیں، چھوٹا جب شروع میں دکھتا اس کو ہلال بولتے، ہلال۔ 14ویں کا چاند ہے تو اس کو بدر بولتے۔ غیر جاندار چیز کے 3 نامہ رکھ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو ناموں کی کمی تھی، نام نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہی نام ہے، کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ اس کے رسول جو بتلائے، اسماء حسنہ ہے، صحابہ کے نام ہے، نیا نام، نیا کیا نام رکھتے ہیں؟ بھینڈی رکھو، آلو، ٹماٹا، اچھا موٹا موٹا ہے بچہ تو موٹا کدو نہیں۔ اب اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی فلم دیکھ لیتے، سیریل دیکھ لیتے، وہاں کا نام رکھ لیتے، سیریل دیکھ۔ بھکاری ہے کیا ہم لوگ؟ ہمارے پاس نہیں ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، دین نہیں ہے تو بے دین ہو جاتے۔ ٹی وی سیریلوں میں وہ نہ ہمارا کرے۔ ایک صاحب نام رکھے عبد الجنید، کس سے پوچھے؟ میں نام سنا تھا، نام جا کدھر لگانے کا ہے، اب کدھر لگانا ہے وہ بھی نام، عبد الجنید نام ہی رکھ دیا۔ ایک صاحب نام رکھ دیے عبد العابد کہتے، میں کیا تو بھی کیا نام رکھے، عبادت کرنے والے کا بندہ۔ ارے عبد المعبود نام رکھتے بھائی، یہ عبد العابد کہاں سے رکھ دیا؟ انہوں معبود تھے تو انہوں عابد رکھ دیا نام۔ نہیں پوچھتے، میں بولا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نام رکھ لو آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام رکھنے کے بعد سرٹیفکیٹ یہ اس کے بعد پھر جا کے پوچھ رہے، ارے غلط ہے تو کیا کرنا، آپ تو مٹا نہیں سکتے۔ مٹا تو نہیں سکتے ہوں گے، لیکن دوسرا بولو اب پورا چینج کرنے کے واسطے۔ تو میں یہ کیوں بتلایا، ام کلثوم کیا ناموں کی بھرمار تھی، ان لوگوں کے پاس نامہ نہیں تھے، اچھے اچھے نام ہیں، ہم دیتے، ہم صحابی کا نام دیتے، بحیسہ دیتے، بس دیتے، عدی، جلیبیب، ہم دیتے نام صحابہ، اسود الغابہ وغیرہ میں عربی کتابیں ہیں، بہترین نام ہے صحابہ کے نام رکھنا۔ پیغمبروں کے ناموں میں ہی 25 نام ہیں، نام سنے ابھی تک، ذوالکفل قرآن میں، قرآن کھول کے نام رکھے، ایسا رکھتے قرآن، ایسا قرآن لے کے آتا ہوں قرآن شریف گھر میں، ویسا بیٹھے ہوئے رشتے دار، ہم نام رکھیں گے اس کا، ایسا کھولے تو وہاں پر فرعون کا قصہ ہے، مولانا نام رکھ، فرعون نام رکھ، بادشاہ بنتا بچہ، فرعون نام رکھ۔ اب پڑھنا نہیں ہونا، فال کھولنے کی کتاب ہے قرآن شریف نہیں۔ اب شیطان بھی آتا نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو پہلے شیطان آیا، شیطان نام رکھ دے، پھر مبین ہے نا، مبین بھی آیا، اور دوسرے کا مبین۔ ایک فال کھولنے کی کتاب ہے قرآن شریف۔
جو نام ہے پرانے بس کافی ہے ہمارے لیے، وہ نیا بھی اگر ہے کچھ رکھنا چاہ رہے پوچھ کے تحقیق کر کے ڈکشنری میں کیا ہے، علماء سے دارالفتاء سے رجوع ہو کیا، جیسی مرضی آیا رکھ لیا ہو گیا نہیں چلتا۔ تو یہ دو کے متعلق بتلا دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 ان کے 5، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رقیہ یہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ۔ رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، منسوب ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے تو غصے میں دونوں بیٹوں کو جمع کر کے بولا طلاق دے دو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کیے تھے۔ جس دن بدر ہوا 17 رمضان، ادھر فتح کی خوشخبری آئی اور ادھر تجہیز و تکفین، کدھر؟ مدینہ منورہ میں تجہیز و تکفین میں مصروف تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تجہیز و تکفین ہو گئی تھی، قبر کے پاس آئے، حضرت فاطمہ رو بھی رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستی دیے پہنچے۔ ابھی دیکھو یہاں پر بھی مسائل اخذ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کو بتلائیں گے علماء کرام بھی۔ آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی باہر ہے، کوئی نہ کوئی باہر ہے، ہر گھر میں انتقال ہوتا، بچہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، سعودی میں، کبھی ٹکٹ مل گیا نہیں ملا، باڈیوں کو رکھ رہے ہیں فریج میں، آنے کو فریج کا پانی پیے ہوں گے نہیں پیے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد فریج میں ہی رکھ دے رہے ہوں گے۔ بعض مفتیان کرام نے کہا کہ رکھ سکتے کرتے، لیکن نظر ثانی ہونا بھی اس کے اوپر اور مشاہدہ کرنا، یہ ہر گھر کا حال ہو گیا بھائی۔ میں کیوں بتلا رہا ہوں؟ رکھ سکتے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ سکتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ بھی نہیں کرے، میری بیٹی کو میں آخری مرتبہ میں دیکھ لیتا تھا، کرتا تھا، یہ ہے نا۔ احد 5.5 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے، شہید ہوئے صحابہ تو 5.5 کلومیٹر نہیں لے کے آئے، یہاں پر 550 کلومیٹر لے کے آتے۔ ہمارا بس چلا تو 5,500 کلومیٹر سے بھی لے کے آتے ہو، پلین بک کراتے پورا ہے، معلوم؟ فردوں کا فرد ہے، ایسے بہت کچھ ملتا احادیث سے، قرآن سے۔ وہ تو ایسا ہو گیا بھائی، یہ ایمرجنسی ایک آدھ کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی باہر ہے، انتقال ہوتا، بول دینا بھائی اگر ہمارا انتقال، اماں بول دی، باپ بول دیا، کسی کا بھی انتقال ہوا تو ہم آپ کے وجہ سے یہ ایک سنت کے تارک ہو جاتے، اور پھر ان کو تکلیف۔ حجت اللہ البالغہ کی شرح بھی کرے، اردو میں بھی یہ اسرار و رموز اور لطائف اور معارف کی کتاب ہے۔ انتقال کے بعد نسمہ سے تعلق رہتا، جنازہ جب لے جاتے تو اگر اچھا ہے تو بولتا جلدی لے چلو، اس میں کچھ ہے لیکن دنیا والے نہیں سمجھ سکتے۔ تو مرنے کے بعد تکلیف، مرنے کے بعد اگر کوئی شخص آ کے اگر میت کو اگر مار دیا، کاٹ دیا، کیا کریں گے؟ دارالفتاء سے پوچھئے، معلوم ہوتا کیا ہوتا۔ مردے کو مارنا زندے کو مارنا برابر ہے بولتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی چل رہی، مرنے کے بعد فریجوں میں رکھ رہے، اور دینے والے فریج دے رہے، ایصال ثواب ہوتا یا ایصال عذاب ہوتا، یہ تو مفتیان کرام بتلائیں گے۔ ایسے مسائل ہے یہ کہ اس کو چیدہ آتے بھی رہنا چاہیے اور بتلانا چاہیے، یہ مفتیان کرام کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو رقیہ ان کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی، ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک بیوی ام کلثوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ بھی ایسے ہی فاختہ بنت غزوان اور ام عمر بنت جندب، فاطمہ بنت ولید اور ام بنین اور رملہ اور نائلہ، 8 بیوی۔ کتنے ہیں؟ 8 بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی نہیں کیا، اور ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی، یعنی بنت عدو اللہ بنت رسول اللہ، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اور باضابطہ مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو پھر فاطمہ کو دے دے طلاق، تو جب تک زندہ رہے نہیں کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے خود کہا کہ تم امامہ سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا امامہ سے شادی کر لو، کون ہے یہ؟ حضرت زینب کی بیٹی، ابو العاص کی بیٹی، ابو العاص کی بیٹی، ابو العاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت فاطمہ کے بعد، اور انہوں خود ترغیب دے رہے کہ امامہ سے شادی کر لو، شادی کرے۔ اور بنت حزام، لیلہ بنت مسعود، اسماء بنت امیس، جیسا میں ابھی بتلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے نکاح میں آئیں اسماء بنت امیس۔ ایسے ہی صحابہ، اسماء بنت امیس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، 5 نبوی میں، 4-5 نبوی میں وہاں چلے گئے تھے، 6 نبوی میں۔ احزاب کے بعد آئے تھے، اس وقت آئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 8 ہجری میں شہید، شادی شدہ زندگی حضرت جعفر کے ساتھ 16-17 سال ہو گئے، ہونے کے بعد اگر آج کوئی بیوہ کر رہی ہو تو کئی کی بیوہ کر لی گئی، تو 16 سال ہو گئے، 16 سال 20 سال کی عمر میں شادی کری، 17 سال تک شوہر کے ساتھ تھی، پھر دوسرے کے ساتھ کر دی، تو کرنے نے ذرا زمانہ، برائی کرو، نعوذ باللہ زنا میں مبتلا ہو، لیکن شادی نہیں کرنا، لا حول ولا قوت۔ ہندوانہ ذہن، غیر مسلمانہ ذہن، پلیدی بھری ہوئی ذہن کے اندر، اگر بچہ بول دے آ کے، اسامہ کرے تھے نا 16.5 سال میں، یا تو نہیں ہے یہ قانون، نہیں کر سکتے آپ، بچی بھی نہیں کر سکتی، 18 سال ہونا اس کی، اگر بچہ بڑا ہو گیا 22 سال کا، اگر کما رہا کچھ، ابا کو جا کے بولے میں شادی کر دوں، ہاں شادی کرتا، بڑا ہو گیا، ہاں بڑا ہو گیا نا، انہیں نہیں ہوا بڑا، 22 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، انہیں خود بول رہا ہے کہ شادی کرو۔ اب انہوں کیا سمجھتے ہیں، اب شادی کرنا ہو تو میری ذمہ داری ہے، اب بھائی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کی شادی کرنا، انہیں کر لیتا، شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے جتنا ٹائم لگتا اس سے کم میں شادی ہو جاتی۔ صحابی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے سے شادی کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرورت نہیں ہے میرے کو، بیٹھے وہیں، دوسرے صحابی بولے میں کر لیتا ہوں، کیا ہے تمہارے کو دینے کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں دینے کے واسطے، مہر کیا دیں گے بھائی؟ مہر آخری میں چل کے وہ مسئلہ ہے کہ میرے کو اتنا قرآن شریف یاد ہے، جو فقہی مسئلہ ہے کہ ہوتا نہیں ہوتا، مال کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، خاصیت وغیرہ، بہرحال جو بھی ہو تو اتنا یاد ہے، تم کو پڑھاؤ، لے کے چلے جاؤ، ہو گئی شادی۔ ہم لوگ مان لیے کھلاڑی، ہم لوگ مان لیے شادی کی، کوئی شادی آدی کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوئے، میاں بھی بیٹھے ہوئے، میں بول دیا میں شادی کرتا ہوں آپ سے، انہوں نے بول دیا ہاں میں نے کیا آپ سے، مجھے قبول ہے، ختم ہو گیا مسئلہ، خطبہ بھی نہ پڑھے تو ہو گیا، خطبہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، نہ شرط ہے، سنت ہے، ہو گئی شادی۔ ولیمے میں ایک پلیٹ لاؤ بریانی، 2 دوست کھا لو، ہو گیا۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی آئیں گا انشاءاللہ، وہ بھی ایک ٹاپک بتلا کہ کیسی ہوئی تھی شادی وغیرہ۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کے متعلق پھر میرے کو یاد آیا تھا بتلا، وہاں پر ابو بکر سے کرنے کے بعد 2.5 سال ان کے پاس رہے، شادی ہوئی، پھر ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی سے کرے۔ آج اگر کوئی بھاوا سے کرا تو بھابھی سے، بھابھی ماں ہے، بھابھی ہے وہ، ماں ہے، بھابھی ماں،
گناہوں کا دروازہ کھولنے والے، لا حول ولا قوت. بھابھی ماں ہوتی. کون بولے؟ جس کو جو ماں سمجھنا اس کو ماں سمجھ. جو شریعت جس کو ماں بول رہی وہ ماں، اور بھابھی ماں نہیں ہوتی. وہ بھابھی سے کر لیا، اور اگر بھائی اگر بڑی ہے اگر وہ تو پوچھ ہی نہ کو، ڈبل ماں ہوتی. پورے رسموں کو توڑ کے رکھ دیا صحابہ. ہاں ایسے ہی صحابہ. یہ ام ولد تھی، یہ الگ ٹاپک ہے. ام ولد کس کو بولتے؟ کوئی باندھی ہے اس سے کر لیے اس اولاد، تو ام ولد لقب ہوا تھا، پھر اس کا نام چینج ہوا تھا. امامہ بنت ابی العاص، ابھی بتلایا نا امامہ، یہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، کاندھے پہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے. خولہ، ام سعید، محیا. اس کے علاوہ کئی باندیاں بھی تھے. پوری زندگی میں کتنے شادیاں کی ہیں؟ 9 شادی کی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء ابو کر جاتا ان کی بیٹی. لیکن عائشہ اسماء سگے بہنیں نہیں ہیں. ام رومان سے عائشہ اور عبد الرحمن ہیں، اور قتیلہ یا قتلہ سے اسماء ہے. باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے. ام خالد بنت خالد بن سعید، رباب، زینب بنت بشیر، ام کلثوم بنت عقبہ، 5 بیوی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6ویں صحابی. حمنہ بنت جہش، ام کلثوم بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. تو حضرت زبیر طلحہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونا دونوں بھی. سعدہ بنت عوف، ام ابان، خولہ بنت قعقاع، 5 بیوی. 5. عبد الرحمن بن عوف. کلثوم بنت عقبہ بن ربیعہ، تماذر، کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، سہلہ اور بنت ہانی، سہلہ بنت سہیل، ام حکیم بنت ابی الخشخاش. اسماء بنت سلامہ، ام حریث، مجد بنت یزید، غزال، زینب بنت صح. 13 بھی. کتنے؟ 13. اچھا کئی یہ سوچیں گے 4 ہی ہے نا، وہ طلاق ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ ہونے کے بعد بیک وقت 4 تھے ان کے پاس. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت نہاب بنت قیس، ام عامر، زبد، ام بلال. اچھا ان کے متعلق یہ 9 بیوی ان کے، ام بلال، ام حکیم، سلمہ، ضیہ، ام جحر یا حضر. سعید بن زید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی. فاطمہ، جلیسہ، امامہ، حدمہ، ام اسود، زمخ اور بنت قربہ، ام خالد، ام بشیر. ان کے علاوہ کئی لونڈیاں بھی تھیں. ابو عبیدہ کے متعلق 2 بیویاں ہیں. ان کو دیکھنے کو اتنا موقع نہیں ملیں گے. دو بیویاں ان کے بھی، حالانکہ تنہا پسند تھے تو بھی 2 ہے. بہریا نہیں تنہا پسند. ابو عبیدہ بن جراح. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ اولاد 6 بچے جملہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 لڑکے 4 لڑکیاں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 لڑکیاں 8 لڑکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 لڑکیاں 14 لڑکے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پوری کل 18 بچے 18، اور حضرت طلحہ کے 14.
حضرت عبد الرحمن کے 21 لڑکے 7 لڑکیاں، جملہ 28۔ سعد بن ابی وقاص کے 17 لڑکے 17 لڑکیاں، جملہ 34۔ سعید بن زید کے 13 لڑکیاں اور 14 لڑکے، جملہ 30۔ ابو عبیدہ کے متعلق نام دکھا رہے، 2 بیویاں دیکھا، ایک آدھ کا نام ملا، وہ بھی یاد نہیں ہے میرے کو، وہ نوٹس میں لکھ نہیں سکا کیونکہ ایک کتاب کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتا۔ اتنا ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ بھئی اس زمانے میں ایسا تھا، وہ لوگ بھی ادھر لڑکا ادھر لڑکی ہو ادھر لڑکی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ہے بھائی، شادی ہو گئی، کیا اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بظاہر 53 عمر مبارک، بظاہر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9۔ 1400 سال کے بعد اب ذہن ڈال کے اب سوچ رہے یہ 53، یہ آدمی، یہ 9 سال کی بچی، نہیں، اس زمانے کے حساب سے۔ اور جب اللہ رب العزت خود کرائے، جب اور فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ نہج اس لیے اپنایا اور اس طرح سے جواب اس لیے تاکہ سمجھ سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 بیواؤں سے کرے۔ اس زمانے میں جب لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، اتنی عزت بخشی۔ امید ہے کہ اس مختصر سے بیان سے مسلمان شکوک و شبہات میں بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ ایسا، آپ اکیلے میں لے کے بیٹھے تو بولیں گے ہاں ایسا ہو رہا کچھ، ارے ذرا بھی اگر ایسا آ گیا مسئلہ ہوا تھا تو پورا بالکل کلین ہو جانا، صاف ہو جانا، بالکل صاف ہو جانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔